بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد. عزیز طلبہ کرام، ناظرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم انشاءاللہ حروف عاملہ در اسم کی جو 7 قسمیں ہیں اس میں سے دوسری قسم حروف مشبہ بالفعل کو پڑھیں گے. گزشتہ کے سبق میں ہم نے حروف جارہ پڑھے تھے، اور حروف جار جب اسم پر داخل ہوتے ہیں تو اس کو جر دیتے ہیں، اور جر دینے کے بعد ترکیبی حیثیت سے جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوتا ہے. اس قسم سے بات ہوئی تھی. حروف مشبہ بالفعل یہ ہم منصوبات اور مرفوعات کی بحث میں بھی پڑھ چکے تھے. مرفوعات میں ہم نے پڑھا تھا کہ حروف مشبہ بالفعل جو ہوتے ہیں یہ اپنی خبر کو رفع دیتے ہیں، اور منصوبات میں ان کا تذکرہ آیا تھا کہ حروف مشبہ بالفعل اپنے اسم کو نصب دیتے ہیں. اب حروف مشبہ بالفعل جو ہیں ان کو سب سے پہلے تو یہ سارے کے سارے جو 6 ہیں یہ حروف ہیں. مشبہ بالفعل، مشبہ یعنی مشابہت رکھتے ہیں بالفعل، فعل کے ساتھ. اب یہ کس طرح مشابہت ہوتی ہے؟ تو یہ حروف لفظاً، عملاً اور معناً، لفظی طور پر بھی، عملی طور پر بھی اور معنی کے اعتبار سے بھی یہ فعل متعدی کے مشابہ ہوتے ہیں. جس طرح حروف 3 حرفی ہوتے ہیں، 4 حرفی ہوتے ہیں، یہ بھی 3 حرفی 4 حرفی ہوتے ہیں. جس طرح فعل 2 چیزوں پر عمل کرتا ہے، فاعل پر بھی عمل کرتا ہے اور مفعول پر بھی عمل کرتا ہے، تو اسی طرح یہ بھی اسم اور خبر پر عمل کرتے ہیں. معنی کے اعتبار سے فعل کوئی نہ کوئی معنی دیتا ہے، تو یہ بھی کوئی نہ کوئی انا ہو، انا ہو، کانا ہو، لیتا ہو، لاکنہ ہو، لعلہ ہو، یہ بھی کوئی نہ کوئی معنی دیتا ہے. تو یہ فعل متعدی کی طرح مشابہ ہوتے ہیں، اسی لیے ان کو فعل متعدی کے مشابہ کہا. کہ فعل لازم صرف فاعل یعنی ایک ہی چیز پر عمل کرتا ہے، وہ ہے فاعل پر، اور یہ فعل متعدی جو ہے وہ فاعل پر بھی عمل کرتا ہے اور مفعول پر بھی عمل کرتا ہے. یہ مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں. مبتدا کو اپنا اسم بنا کر نصب دیتے ہیں اور خبر کو اپنی خبر بنا کر رفع دیتے ہیں. عامل لفظی ہیں، یہ مبتدا کو اسم بنا کر نصب اور خبر کو اپنی خبر بنا کر رفع دیتے ہیں. یہ 6 ہیں: انا، انا، کانا، لیت، لاکنہ اور لعلہ. انا، انا، کانا، لیت، لاکنہ اور لعلہ. انا کے جو معنی آتے ہیں وہ بے شک کے آتے ہیں، یقیناً کے معنی آتے ہیں. انا ہمیشہ کلام کے شروع میں آتا ہے، اور اس کی مزید تفصیل انشاءاللہ بڑی کتابوں میں پڑھیں گے. انا کا جو استعمال ہے اس کے معنی کے آتے ہیں، اور یہ ہمیشہ کلام کے بیچ میں آتا ہے، اور اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ یہ مفعول بنتا ہے. یعنی یہ جملے کا انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر یہ جملے کا جز بنتا ہے. اب وہ جملے کا جز فاعل بھی ہو سکتا ہے، خبر بھی ہو سکتی ہے، یا کوئی دیگر چیز جملے کا جز بنتا ہے. انا کا معنی بے شک، یقیناً، اور انا کے معنی کے سے کیا جاتا ہے. کانا معنی گویا کے، کانا کے معنی جیسا کہ، کانا کے معنی کسی سے تشبیہ کے لیے آتا ہے. کاف حرف تشبیہ ہے جو انا پہ لگ کر استعمال ہوتا ہے. تو کانا. لیتا، لیتا یہ تمنی ہے، تمنا کے لیے آتا ہے. لیتا کاش ایسا ہوتا. لاکن استدراک کے لیے آتا ہے، یعنی کوئی چیز، استدراک کہتے ہیں کوئی چیز آدمی سوچ رہا ہو اس کے مطابق ہونا چاہیے، لیکن اگر کوئی چیز اس کے گمان کے مطابق نہ ہو، اس کے مخالف ہو جائے تو استدراک کہا جاتا ہے، لیکن ہو جاتا ہے تو وہ لاکن اسی لیے استعمال ہوتا ہے. ترجمہ لاکن یہ بھی درمیان کلام میں آتا ہے، اور اس کے بعد مبتدا خبر آتے ہیں جس کو اسم بنا کر نصب اور خبر کو اپنی خبر بنا کر رفع. لعل یہ لیتا کی طرح، لیتا تمنا کا اظہار کرتا ہے، اور لعل امید بتلاتا ہے. اس کی مثالیں آپ دیکھ سکتے ہیں. ان الانسان لفی خسر، یہاں پر انا شروع میں آیا. الانسان پہ آپ نصب دیکھ سکتے ہیں، انسانہ کے اوپر نصب ہے اسم ہونے کی بنا پر. لام تاکید کا ہے. فی خسرن، فی یہاں پر جو ہے یہ حرف جار ہے جس نے خسر کو مجرور کر دیا، خسارے میں ہے، تو جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا. اب یہاں پر آپ کو کل کا سبق یاد ہوگا کہ جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوتا ہے فعل کے یا شبہ فعل کے. یہاں پر جملہ اسمیہ ہے تو یہاں پر شبہ فعل کو محذوف مانا جائے گا،
اور اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئے تو ثابتن مانا جا سکتا ہے. تو یہاں پر جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا ثابتن شبہ فعل کے، ثابتن شبہ فعل متعلق سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. اب یہاں پر ہے وَعْلَمُوا، وَعْلَمُوا یہاں ان اللہ غنی الحمید. اب آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر انا جو ہے یہ انا یہاں پر درمیان کلام میں آیا ہے اور یہاں پر کے کا ترجمہ کریں گے، اور وَعْلَمُوا جو ہے یہاں پر یہ مفعول بھی بنے، وَعْلَمُوا فعل فاعل ہے اور انا یہاں پر مفعول بھی بنے گا. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، وَعْلَمُوا یہاں پر فعل و فاعل ہے اور انا یہاں پر درمیان میں آ رہا ہے، اور انا کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں اللہ، انا کا اسم ہے، نصب انا نے دیا ہے، غنی اس کی خبر ہے، اور حمید خبر ثانی ہے. غنی حمید دو خبریں ہیں اور دونوں خبر کو انا رفع نصب دے رہا ہے. تیسری مثال کأنہن الیاقوت. اب یہاں پر کأنہ حرف مشبہ بالفعل ہے، ہن ضمیر اس کا اسم ہے، مبنی ہے، اسی لیے اس کو کہہ سکتے ہیں کہ نصب والی جگہ پر ہے، اور یاقوتو یہاں پر خبر ہے، اور یاقوتو کو رفع دیا ہے کأنہ نے خبر بنا کر. یہ کأنہ کی مثال ہوئی. اور ایک اور مثال یا لیتنی کنت ترابا. اب یہاں پر یا یہ لوگ استعمال کرتے ہیں حرف ندا کو کسی چیز کو پکارنے کے لیے. لیتا یہ حروف مشبہ بالفعل، اور نی میں یا ضمیر جو ہے وہ اس کا اسم ہے، نون وقایہ کا لگا ہوا ہے. کنت ترابا یہ فعل ناقص ہے، تو ضمیر اس کا اسم، ترابن کانا کی خبر بنے گی. کنت ترابن اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر لیتا کی خبر بن رہی ہے. جملہ مبنی ہوتا ہے اس لیے یہاں پر وہ نہیں، اس کا مبنی ہوتا ہے اس لیے اعراب نظر نہیں آ رہا. تو لیتا کی مثال ہوئی لیکن اکثر الناس لا يعلمون. اب یہاں پہ لیکن حرف مشبہ بالفعل، اکثر مضاف الناس مضاف الیہ مضاف الیہ مل کر لیکن کا اسم، اور لا يعلمون فعل، اور ہم ضمیر فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر لیکن کی خبر ہے. اکثر پہ آپ نصب دیکھ سکتے ہیں، یہ لیکن نے دیا ہے. اور آخری مثال لعل اللہ یحدث بعد ذلك امرا. اب یہاں پہ لعل حرف مشبہ بالفعل ہے، اللہ کو نصب دیا ہے لفظی طور پر، اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یحدث بعد ذلك جملے کی شکل میں ہے. یہ قرآن کریم کی مثال اس لیے دی کہ قرآن کریم جو عام طور پر حفظ کرنے والے بچے ہوتے ہیں ان کو یہ مثالیں آسانی سے سمجھ میں بھی آئیں گی اور یاد کرنے میں بھی آسانی ہوگی. اور قرآنی مثالیں جب دیکھتے ہیں تو پھر جب قرآن پڑھتے ہیں تو اپنے آپ ان کے دماغوں میں آتا ہے کہ دیکھو حروف مشبہ بالفعل ہے، یہ انا ہے، یہ انا ہے، یہ یہاں پر نصب دے رہا ہے. یہ چیزیں قرآن کریم کی مثالیں سامنے ہوں گی تو طلبہ کو اس کا اجرا کرنا بھی آسان ہوگا. اب یہاں پر ایک فائدے کے طور پر ان حروف مشبہ بالفعل کے بعد کبھی ما کافہ لگتا ہے. کافتن کے معنی آتے ہیں روکنے والا. تو یہ کیا روکتا ہے؟ یہ ما کافہ ان کے عمل کو روک دیتا ہے. یہ مبتدا خبر پر داخل ہو کر اس کو بدلتے ہیں، لیکن ان کے بعد اگر حروف مشبہ بالفعل آتے ہیں تو حروف مشبہ بالفعل کے عمل کو یہ روک دیتے ہیں اور وہ مبتدا خبر کی حیثیت سے دونوں مرفوع ہو جاتے ہیں. اسی کو بیان کیا گیا ہے. حروف مشبہ بالفعل کے بعد کبھی ما کافہ لگتا ہے تو جو ان حروف کے عمل کو ختم کر دیتا ہے. اسی طرح ما کافہ کے ساتھ یہ عامل در اسم ہونے کے باوجود افعال پر بھی داخل ہو جاتے ہیں، یعنی وہ اپنی حیثیت کھو دیتے ہیں کہ ہم اسم پر عمل کریں گے اور نصب دیں گے اور رفع دیں گے، یہ حیثیت ختم کر دیتے ہیں اور وہ فعل پر بھی داخل ہو جاتے ہیں. جیسے انما الہکم الہ واحد، یہاں پر انا کے بعد ما لگا اور الہکم مرفوع ہے اور الہ واحد یہ بھی مرفوع ہے مبتدا خبر ہونے کی حیثیت سے. اب انما یوحا اور کانما یساقون یہ یہاں پر فعل پر بھی داخل ہو گئے ہیں. انما میں ترجمہ بے شک کا ہوگا، کانما میں ترجمہ گویا کے ہوگا، یعنی یہ گویا کے سے ترجمے کے لیے آ رہے ہیں. ان حروف کے بعد ضمیر منصوب متصل ان کا اسم بنتی ہے اور وہ مبنی ہوتی ہے، جیسے کانہن الیاقوت والمرجان. اب یہاں پر کانہ حرف مشبہ بالفعل ہے، ہن ضمیر اس کا اسم ہے، یہاں پر وہ ہن ضمیر فتح پر مبنی ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ کانہ حرف مشبہ بالفعل نے اس کو نصب دیا ہے. الیاقوت والمرجان یہ معطوف علیہ ہے، تو یہاں پر یہ معطوف علیہ مل کر کانہ کی خبر بنیں گے، اور یاقوتو پر رفع ہے کانہ کی خبر ہونے کی بنا پر، اور مرجان پر رفع ہے معطوف علیہ جو اس کا مرفوع ہے اس کا معطوف ہونے کی بنا پر.
امید کرتے ہیں حروف مشبہ بالفعل کا یہ سبق آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. ملتے ہیں آئندہ سبق میں ما ولا مشابہ لیس اور لا نفی جنس کا لا نفی جنس جو عامل ہے ان کے بیان میں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.